السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دل جمی اور محنت سے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو لاسٹ لیکچر میں ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم نے ممالیہ جانور میملس کے بارے میں پڑھا تھا اور ان کی کوئی آگے اقسام بھی پڑھی تھی۔ آج ہم پڑھیں گے ریپٹائلز یعنی رینگنے والے جانور کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چھپکلیاں، سانپ، کچھوے، مگرمچھ، گھڑیال، ٹھیک ہے، وغیرہ کا تعلق فقاریہ جانور کیسے گروہ سے ہیں یہ فقاریہ جانور۔ فقاریہ جانور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے جانور جن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اسے ہم فقاریہ جانور کہتے ہیں۔ تو ان کا بھی تعلق فقاریہ جانوروں سے ہی ہے جو رینگنے والے جانور کہلاتے ہیں، انہیں ہم رینگنے والے کہتے ہیں۔ رینگنے والے جانوروں کی جلد موٹی، کھردری اور خشک ہوتی ہے، یعنی کہ موٹی ہوتی ہے، سخت ہوتی ہے، کھردری ہوتی ہے یعنی کہ وہ پلین نہیں ہوتی، وہاں پہ کھردرا پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کے جسم کو ڈھانپے رکھتی ہے اور جسم کی بیرونی اثرات سے حفاظت کرتی ہے، یعنی کہ ان کی جلد ایسی ہوتی ہے جو بیرونی اثرات یعنی کہ ٹھنڈا ماحول ہے اسے محفوظ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، چوٹ لگنے سے بھی کافی محفوظ رکھتی ہے۔ ریپٹائلز خشکی پر انڈے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ریپٹائل جو ہوتے ہیں خشکی پر انڈے دیتے ہیں۔ ان کے انڈوں کے گرد چمڑے کی طرح کا خول ہوتا ہے، ان کے چمڑے کی طرح کا خول ہوتا ہے انڈے کے گرد چمڑا، جو ان کو خشک نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہو گیا۔ انڈوں کے ذریعے ہی یہ اپنی تولید کرتے ہیں۔ اب انڈے کے ذریعے بچے یعنی کہ وہ بڑے ہوتے ہیں، انڈے میں ہی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں۔ رینگنے والے جانوروں کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں مگر سانپوں کی ٹانگیں نہیں ہوتی ہیں۔ دیکھیں رینگنے والے جتنے بھی جانور ہیں ان سب کی ٹانگیں ہوتی ہیں لیکن سانپ کی ٹانگیں نہیں ہوتی، وہ آپ کے سامنے ہی ہے، یہ دیکھیں یہ رینگتا ہے۔ اب یہ بھی رینگنے والا جانور ہے، یہ چھپکلی ہے پڑی، رینگتی ہے، اس کی 4 ٹانگیں ہیں پڑی، سانپ کی نہیں ہوتی۔ یہ کچھوا آپ کے سامنے ہے پڑا، ٹھیک ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں ڈائنوسار جو آج کل دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، زمانہ قدیم میں یہ سب سے بڑے ریپٹائل تھے، یعنی کہ سب سے بڑے رینگنے والے جانور، زمین پر چلنے والے جانور کیا تھے؟ ڈائنوسار تھے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں گھڑیال ہے پڑا، ٹھیک ہے، یہ بھی کچھوے مگرمچھ کی قسم ہوتی ہے اور یہ مگرمچھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہمارے پاس کیا ہے؟ رینگنے والے جانور ہوتے ہیں۔ رینگنے والے جانوروں کی کیا ہوتی ہیں؟ 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، یہ انڈے دیتے ہیں اور یہ اپنے انڈوں کے ذریعے تولید کرتے ہیں، اور ان کے گرد کیا ہوتا ہے؟ ایک کھردری جلد ہوتی ہے جو انہیں حفاظت کرتی ہے موسمی اثرات وغیرہ سے، ٹھیک ہے۔ تو ایمفیبیا کیا ہوتے ہیں جی؟ ٹھیک ہے، مینڈک، ٹوڈ، سیلمینڈر، ٹھیک ہے، وغیرہ کا تعلق فقاریہ جانوروں کے ایسے گروہ سے جنہیں ایمفیبیا کہا جاتا ہے۔ یہ ایمفیبیا کی ڈیفینیشن بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذہن میں رکھنا کہ مینڈک، ٹوڈ، سیلمینڈر یہ سب ٹھیک ہے وغیرہ کا تعلق فقاریہ جانوروں کے ایسے گروہ سے جنہیں ایمفیبیا کہا جاتا ہے۔ فقاریہ جانور ہیں یہ بھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہوتے ہیں جی؟ ایمفیبیا ان کی قسم ہے، ان کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں۔ ایمفیبیا خشکی اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں۔ ریپٹائل کہاں رہتے ہیں جی؟ ریپٹائل خشکی پر انڈے دیتے ہیں اور زیادہ تر خشکی پر رہتے ہیں، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایمفیبیا خشکی پر بھی رہ سکتے ہیں اور پانی دونوں میں رہ سکتے ہیں۔ یہ جلد اور پھیپھڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں، جلد اور پھیپھڑوں کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں۔ ان کی جلد عموماً ڈھیلی ڈھالی اور نمدار ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا کہ ان کی جلد ڈھیلی ڈھالی اور نمدار ہوتی ہے۔ ان میں بیشتر بالغ زندگی خشکی پر گزارتے ہیں۔ جو بالغ ہوتے ہیں نا یعنی کہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ زیادہ تر کیا خشکی میں گزارتے ہیں، مگر انڈے دینے کے لیے پانی میں چلے جاتے ہیں، اور جب انڈے دینے ہوتے ہیں مینڈک وغیرہ نے، سیلمینڈر نے، ٹھیک ہے، ٹوڈ نے، تو وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ پانی میں انڈے دیتے ہیں یہ۔ ایمفیبینز کے انڈے جیلی کے اندر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ ایمفیبین کے جو انڈے ہوتے ہیں جیلی کے اندر موتیوں کی طرح نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈوں کے گرد سخت خول نہیں ہوتا اور یہ نرم ملائم ہوتے ہیں۔ ابھی ان کے انڈے سخت نہیں ہوتے ہیں، نرم ملائم ہوتے ہیں اگر ہاتھ میں، ٹھیک ہے۔ سردی کے موسم میں ایمفیبیا اپنے آپ کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیچڑ میں دفن کر لیتے ہیں اور لمبے عرصے تک سوئے رہتے ہیں۔ اچھا یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب سردی آتی ہے نا، ٹھنڈا موسم آتا ہے، تو ایمفیبیا کیا ہوتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو زمین کے اندر یا کیچڑ میں دفن کر لیتے ہیں اور یہ بالکل سردیوں میں باہر نہیں نکلتے۔ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے جی؟ مینڈک ہمیں نظر آتے ہیں ہر جگہ پہ، لیکن سردیوں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں مینڈک وغیرہ نظر نہیں آتے، سانپ وغیرہ نظر نہیں آتے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے کیا ہو جاتا ہے کہ وہ زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔ مچھلیاں، فشز، دنیا کے طول و عرض میں تقریباً 25,000 سے زیادہ مختلف اقسام کی مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یعنی کہ 25,000 سے زیادہ اقسام کی مچھلیاں دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ اب یہ شکل نمبر 1.10 میں یہ ہمارے پاس مچھلیاں پڑی۔ مچھلیاں پانی میں رہتی ہیں، ان کے جسم دونوں سروں سے پتلے اور درمیان میں موٹے یعنی سٹریم لائنڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں سے بھی پتلا ہے، یہاں سے بھی پتلا ہے، درمیان میں موٹا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ سٹریم لائنڈ ہوتے ہیں۔ اب ان کی جسم کی یہ بناوٹ پانی میں تیز تیرنے کے لیے نہایت موزی ہوتی ہیں۔ اچھا ان کی جسم کی بناوٹ کیا ہوتی ہے؟ پانی میں تیز
تیرنے کے لیے۔ مچھلیوں میں فنز اور دم ہوتی ہے جو انہیں تیرنے میں مدد دیتی ہے۔ اچھا جی، مچھلیاں کس کی مدد تیرتی ہیں جی؟ ہاں جی، فنز اور دم کی مدد سے تیرتی ہیں۔ ان کی جلد پر سخت حفاظت کے لیے سخت قسم کے چھلکے ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، مچھلیوں کو دیکھا ہوگا، مچھلی کے چھوٹے بچے یا جو لوگ مچھلی وغیرہ کھاتے ہیں تو جو مچھلی خریدتے ہیں تو ان کو جو ہے نا صاف کرنے کے لیے اوپر سے چھلکے اتارنے پڑتے ہیں۔ یہ سخت قسم کے چھلکے ہوتے ہیں جو ان کی جلد پر ہوتے ہیں، وہ حفاظت کرتے ہیں۔ پانی کے اندر مچھلیاں گل پھڑوں کے ذریعے سانس لیتی ہیں۔ یہاں پہ گل پھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ گلز ہوتے ہیں جو وہاں سے سانس لیتی ہیں۔ زیادہ تر مچھلیاں انڈوں کے ذریعے تولیدی عمل سر انجام دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے میڈم، تو یہ تین ہمارے پاس ٹاپک تھے۔ تو یہ مچھلیاں ہوگی ہمارے پاس، دیکھیں یہ نام ہے اپنا مچھلی کے۔ شارک جو ہوتی ہے سب سے، یعنی کہ شارک سب سے خطرناک مچھلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو انسانوں کو بھی کھا جاتی ہے۔ تو سرگرمی آگے بیٹا، پھیپھڑوں کے ذریعے سانس لینے والے جانوروں کے نام ساتھ دیے گئے خانے میں ایل، اور گلپھڑوں کے ذریعے سانس لینے والے جانوروں کے نام کے ساتھ جی لکھے جائیں گے۔ چھپکلی کس سے لیتی ہے سانس؟ پھیپھڑوں سے لیتی ہے یا گلپھڑوں سے لیتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا، چھپکلی ہمارے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کیا، ہاں جی، پھیپھڑوں کے ذریعے ہوتی ہے یا گلپھڑوں یعنی گلز کے ذریعے سے؟ مچھلی تو ہمارے پاس ہوگی کہ یہ کیا کس سے لیتی ہے ہمارے پاس؟ پھیپھڑوں کے ذریعے، شارک مچھلی سوری گلز کے ذریعے سے۔ چڑیا میں پھیپھڑے ہوتے ہیں، بھیڑ میں پھیپھڑے ہوتے ہیں، چھپکلی اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ شارک جو ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس گل سے، ٹھیک ہے۔ اور چھپکلی کے بارے میں آپ نے خود نے سوچنا ہے، ٹھیک ہے، خود نے سوچنا ہے، اس ترکیب مکمل کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو یہ ہمارے پاس آج کا لیکچر تھا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے سمجھ آئی ہوگی، جو چیز سمجھ نہ آئی ہو تو لازمی پوچھیے گا۔ تو بیٹا انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔